باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ پھر RBT یوٹیوب چینل کے توسط سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ یہ پروگرام جو ہے نا عربی کنسلٹنسی کارنر کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ مختلف قسم کے فیلڈ میں مثلا فائر فائٹنگ، کمیونیکیشن اور ریسکیو، فرسٹ ایڈ وغیرہ کے فیلڈ میں جو ہے نا یہ ٹریننگ دیتے ہیں۔ تو اسی کنسلٹنسی کے تعاون سے ہم باقاعدہ طور پہ یہ ایک پروگرام شروع کیا ہے آگ اور پانی کے۔ تو آج دوسرے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارے اس ایپیسوڈ کے لیے جو ہم نے عنوان منتخب کیا ہے وہ ہے برانچ۔ اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے ہاؤزز کے اوپر بات کی تھی کہ ہاؤزز کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اس کی قسمیں کون کون سی ہوتی ہیں، ہم کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم اسی ہاؤزز کے ساتھ جو ریلیٹڈ چیز ہے وہ ہے برانچ یعنی نوزل۔ اس پروفیشنل لوگوں کے لیے بنائے گئے پروگرام میں ہم پروفیشنلی جو ایکوپمنٹس استعمال کیا جاتا ہے ان کے اوپر بات کرتے ہوئے آج جو ہے نا برانچ کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ برانچ ہوتی کیا ہے، یعنی برانچ کسے کہتے ہیں۔ یعنی نوزل ایک ٹیوب ہوتا ہے جو کہ درمیان سے لے کر دوسرے سرے تک تنگ ہو جاتا ہے، جس کی مدد سے ہم لیکوڈ اور گیس کو ڈائریکٹ یا اس کی شکل تبدیل کر کے اپنی مطلوبہ مقام تک پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا ٹیوب جس کے درمیان سے لے کر دوسرے سرے تک جو ہے نا وہ تنگ ہو جاتا ہے، اور اس کی مدد سے ہم اپنی مطلوبہ لیکوڈ یا گیس کو جو ہے نا اپنی ٹارگٹ تک پہنچا سکتے ہیں۔ عام طور پر نوزل کو مائع کے بہاؤ کی شرح کو، رفتار کو، سمت کو، حجم کو، شکل کو اور دباؤ کی شرح کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ آپ پانی اگر آپ صرف اور صرف ہاؤزز سے استعمال کریں گے تو اس میں آپ کے پاس جو کنٹرول حاصل نہیں ہوگا کہ پانی کتنا مقدار نکلنا چاہیے۔ یعنی اس کو جٹ کے حساب سے مارنا ہے، فوک کے حساب سے مارنا ہے، سپرے کرنا ہے، یعنی یہ آپ کی اپنے اس میں نہیں ہوں گے، یعنی اس ہاؤزز کا جو ڈایا ہوگا اسی حساب سے پانی نکلیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بغیر نوزل کے، بغیر برانچز کے جو ہے نا آپ کام کریں گے تو اس میں پیچھے سے جتنا پریشر آتا ہے اس کو ایک مخصوص لمٹ تک لے جانے میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو یکجا کر کے، ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے نوزل جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ بن گئی ہے۔ فائر فائٹنگ نوزل فائر فائٹرز کے سامان میں ایک اہم ترین چیز ہے جو آگ بجھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ نوزل کو فائر ہاؤس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تاکہ آگ بجھانے کے لیے پانی کی روانی کو یقینی بنا سکیں۔ اس کے اوپر ہم آگے جا کے آپ بریفلی ڈسکس کریں گے کہ یہاں پہ جو ہے کس طرح پانی کو کنٹرول کیا جاتا ہے، کتنے پریشر کے ساتھ پانی کو جو ہے آپ تھرو کر سکتے ہیں، آپ سپرے کر سکتے ہیں، جٹ کو کیسے استعمال کریں گے، سپرے نوزلز کو کیسے استعمال کریں گے۔ تو ہم ابھی صرف جسٹ ایک سرسری سے جائزہ لیتے ہیں کہ نوزل کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ آگ کو بجھانے کے لیے معقول پانی معقول سمت میں، یہ اور لب لباب جو اس نوزل کے بارے میں ہے وہ یہی ہے کہ نوزل کسے کہتے ہیں کہ نوزل کی بناوٹ ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو جو ہے نا معقول پانی معقول سمت میں مطلوبہ مقام تک پہنچا سکیں۔ یعنی نوزل اس کو کہا جاتا ہے جو آپ کی
रिक्वायर्ड वाटर कैपेसिटी को जो है ना आपके करेक्ट डायरेक्शन में जो है ना उस आपके टारगेट तक पहुंचा सके, उसी को हम नोजल कहेंगे। अब इसके किस्में कौन कौन से हैं, इनमें हम जो है ना आगे चल के आपको बताएंगे कि इसकी कौन कौन से किस्में हैं। तो पहली फोक नोजल जो है ना वो डॉक्टर जॉन ऑस्टन ने सन 1863 ईस्वी में बनाया था, और उसके बाद जो है ना इसमें वक्त के साथ साथ तब्दीलियां होती रही हैं। अब बात करते हैं जी नोजल जो है ना किस चीज से बनाया हुआ होता है। नोजल यानी आपको, अगर आप नोजल लेने जाएंगे या आप नोजल इस्तेमाल करते हैं तो वो किस चीज का बना हुआ होता है। तो सबसे पहले जो है ये प्लास्टिक का बना हुआ होता है, एल्युमिनियम का भी होता है, ब्रास और स्टेनलेस स्टील, इन तमाम अक़साम की जो है ना आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग आपको मिलेंगे। ये नोजल के किस्में जी, नोजल आमतौर पे दो किस्म के पाए जाते हैं। एक आपको जेट नोजल कहा जाता है और दूसरे को जो है ना स्प्रे नोजल कहा जाता है। जेट नोजल जो है ना वो इसमें पानी का सिर्फ और सिर्फ आप जो है ना कंट्रोल यहाँ तक हासिल कर सकते हैं कि इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी पानी को रोक सकते हैं और पानी को चला सकते हैं। लेकिन इसमें जो है ना एक जो डाया होगा नोजल का, उसी डाया के हिसाब से पानी स्प्रे पानी जो है ना टारगेट की तरफ फेंका जाता है। लेकिन दूसरा जो नोजल है वो है स्प्रे नोजल। स्प्रे नोजल जो है ना इसके मजीद दो किस्में होती हैं, एक को हाइड्रोलिक नोजल कहा जाता है और दूसरा जो है ना वो पेनोमेटिक नोजल कहा जाता है। अब पेनोमेटिक नोजल और स्प्रे नोजल, जेट नोजल, इनके ऊपर हम थोड़े से डिस्कस करेंगे। यानी जेट नोजल पानी को दूर तक फेंकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि फायर फाइटर अपने आप को खतरात से महफूज रखते हुए फायर फाइटिंग कर सके। यानी आप यूँ समझे कि किसी ऐसे जगह पे आप फायर फाइटिंग कर रहे हैं जहाँ पर आपके करीब जाने पे जो है ना खतरा हो। मसलन एक फॉरेस्ट फायर कॉल पे आप गए हुए हैं, तो फॉरेस्ट में आप बहुत सारी चीज़ों को देखनी पड़ती है। वहाँ पे सबसे मेन जो चीज़ देखी जाती है कि वो आप आग के ज़्यादा करीब ना हो, क्योंकि फॉरेस्ट में किसी वक्त भी जो है ना आपको जो है ना आग अपने घेरे में ले सकते हैं। अगर फॉरेस्ट में आग जो है ना आपको अपने घेरे में लेंगे, फिर वहां से आपको निकलने में मुश्किलात होंगे। तो ऐसे जगहों पे जो है ना हम जेट नोजल को इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक मखसूस डिस्टेंस पे खड़े होकर आप उस जंगल की आग के ऊपर जो है ना फायर फाइटिंग कर सकें। इसके अलावा कम वक्त में ज्यादा मकदार में पानी फेंक सकें। यानी जेट नोजल में जो है ना आप कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पानी फेंक सकते हैं, और जो अगर ह्यूज फायर हो जहां आपको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा हो, तो उन जगहों पे जो है ना हम जेट नोजल को इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी महदूद एरिया में आप इसको इस्तेमाल करेंगे, मसलन किसी तंग जगह पे इसको इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारे लिए जो है ना ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है ना एक प्रेशर पैदा होंगे, एक मखसूस प्रेशर के साथ पानी मारते हैं, और आगे उसके लिए जगह माकूल ना हो तो फिर वहाँ से जो रिफ्लेक्ट होके आएंगे, जो पानी वहाँ से टर्न आउट करेंगे, वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो इसके लिए लाजमी है कि हमेशा जो है ना मौका महल को देख के जो है ना नोजल का इस्तेमाल किया जाए। अब आते हैं जी स्प्रे नोजल। स्प्रे नोजल्स में सबसे पहले जो है ना वो है जी पेनोमेटिक नोजल। पेनोमेटिक नोजल किसे कहते हैं? ये किसी भी माया को स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि 60 डिग्री तक एरिया को बैक वक्त कवर कर सकता है। ये नोजल जो है ना आमतौर पर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मसलन किसी कारखाना वगैरह में या आपके वर्कशॉप वगैरह में, या पेंटर हजरात जो हैं इसको पेंटिंग करने के लिए इस स्प्रे को इस्तेमाल किया जाता है, इस नोजल को इस्तेमाल किया जाता है। और जो प्रोफेशनल लोग इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? ये हाइड्रोलिक स्प्रे नोजल। हाइड्रोलिक स्प्रे नोजल जो है ना वो किसे कहते हैं? वसी पैमाने पर कम मकदार में पानी के छिड़काव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी आपका जो एरिया है वो बहुत बड़ा हो, वहां पर जो है ना पानी को आपने
زیادہ مقدار میں نہیں بلکہ ایک اعتدال کے ساتھ پانی مارنا ہو. اگر آپ کو زیادہ پانی کی ضرورت ہو آپ آلریڈی اس کو وہاں پر جٹ نوزل استعمال کریں گے، لیکن وہاں پر ایک اعتدال کے ساتھ آپ نے پانی مارنا ہو. مثلا کسی ہاؤس فائر کے اوپر آپ کام کر رہا ہو، وہاں جٹ نوزل کے استعمال سے کیا نقصان ہوں گے کہ ہمارے وہاں پر جس چیزوں کو ہم بچانے کے لیے گئے ہیں وہاں ان چیزوں کے نقصانات زیادہ بڑھ جائیں گے. مثلا آج کل کی اس دور میں جو ہے الیکٹرانک کا دور ہے، آپ کی تھوڑی سی غلطی، آپ کی تھوڑی سی لاپرواہی جو ہے نا اس مالک مکان کے جو ہے نا نقصانات میں اضافہ کر سکتے ہیں. ان چیزوں کو سے بچنے کے لیے اور دوسری بات جو ہے نا آپ کے جٹ نوزل کا استعمال جو ہے نا آپ کی واٹر کیپیسٹی کو کم وقت میں ختم کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے نا کیا کریں گے، سپرے نوزل کو یا ہائیڈرولک سپرے نوزل کا استعمال کریں گے. تو یہ ہائیڈرولک سپرے نوزل کیا کرتا ہے، اس کا رینج کتنا ہوتا ہے جی، یہ 30 ڈگری ٹو 165 ڈگری تک جو ہے نا یہ ایٹ اے ٹائم جو ہے نا آپ کو کوریج دے سکتے ہیں. اس میں جو ہے نا فلو ریٹ جو ہے نا وہ 49.2 ٹو 8160 گیلن پر آورس جو ہے نا پانی پھینکنے کا اس میں صلاحیت ہوتی ہے. یعنی یہ ایک گھنٹے میں 49.2 سے 8160 گیلن تک جو ہے نا پانی سپرے کر سکتا ہے. اگر آپ اس کو لیٹر میں کہیں گے جو 186 لیٹر سے لے کر 30,948 لیٹر پانی جو ہے نا فی گھنٹہ جو ہے نا یہ سپرے کرنے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے. اور جو اس کا پریشر رینج ہے، یعنی یہ جس پریشر جو اس کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے وہ تقریباً 1000 PSI پریشر جو ہے نا یہ اس سے اوپر جو ہے نا یہ کام کرتا ہے. یہ جو دو نوزلز ہم نے پہلے بات کی، ایک انڈسٹریل تھا، ایک جو ہے نا ہم پروفیشنل استعمال کرتے ہیں سپرے نوزلز کے. اب آتے ہیں جی فائر فائٹنگ میں جو استعمال کیا جاتا ہے ان نوزلز کے اوپر ہم تھوڑا بات کریں گے. فائر نوزلز کی بھی جو ہے نا دو قسمیں پائی جاتی ہیں. عام طور پہ جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کی دو قسم میں ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے جی بلیک ٹپ اور دوسرا ہوتا ہے سموتھ بور ٹپ. اب ان دونوں میں کیا فرق ہے جی اور اس کی کیپیسٹی وغیرہ کیا ہوتی ہیں اس کے اوپر ہم تھوڑا سا بات کریں گے جی. بلیک ٹپس جو ہے نا اس کا ویٹ جو ہے نا وہ یہ براس اور الومینیم میں ملتا ہے، جسے ہم عام طور پہ جٹ نوزل کہا جاتا ہے. یہ براس اور الومینیم میں ملتا ہے اور اس کے براس میں 1.4 kg اور الومینیم میں جو ہے نا 5 kg ہوتی ہے. ہم نے پہلے بھی دوسرے جٹ نوزل کے اوپر تو ہم نے بات کی ہے. تو اس کا جو ہے نا یہ اس کی جو ویٹ ہوتی ہے نوزل کی وہ 1.4 kg اور 5 kg تک ہوتے ہیں اور اس کی لمبائی 9 انچ اور اس کا ویڈتھ جو ہے نا 4 اور ہائٹ جو ہے نا وہ 4 انچ ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو دوسرا نوزل ہوتا ہے وہ ہے جی سموتھ بور ٹپ. اسے کیا کہتے ہیں جی سموتھ بور ٹپ. سموتھ بور ٹپ جو ہے نا یہ 1.5 انچ انلیٹ کے ساتھ، یعنی اس میں مختلف قسم کے انلیٹ ہوں گے، یعنی اس کے مختلف قسم کے ڈایا کے ساتھ آپ کو ملیں گے. تو اگر اس کا 1.5 انچ جو ہے نا انلیٹ ہو تو یہ 30 سے 125 گیلن پر منٹ جو ہے نا 1000 PSI پہ پانی تھرو کر سکتے ہیں. یعنی ایک منٹ میں اگر آپ نے پریشر اس کا 100 PSI دیا ہوا ہو تو وہ 30 سے 125 گیلن جو ہے نا پر منٹ تھرو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ جو نا جٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے اور فوک بھی کرنے کی اس میں صلاحیت ہوتے ہیں. یہ ملٹی پرپس برانچز ہوتے ہیں اور اس کی جو سٹینڈرڈ ہے یہ اس پہ جو ہے نا 100 PSI تک جو ہے نا آپ اس کا سٹینڈرڈ ہے استعمال کرنے کے لیے. اس سے اوپر بھی تھوڑا آپ جا سکتے ہیں، اس سے نیچے بھی آ سکتے ہیں، لیکن جو اس کا سٹینڈرڈ ہے جو آپ کو ایک اچھا رزلٹ جہاں پر ملتا ہے وہ ہے جی 100 PSI. اور یہ فائر فائٹنگ میں جو ہے نا ایئرپورٹ فائر فائٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ انڈسٹریل فائر فائٹنگ پر استعمال کر سکتے ہیں، اسٹرکچرل فائر فائٹنگ پر استعمال کیا جا سکتا ہے، فارسٹری فائرز کے اوپر جو ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے.
نیکسٹ جو ہم بات کریں گے وہ ہے جی فوم میکنگ برانچ، یعنی فوم میکنگ برانچ کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے اور کن کن مواقع پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے لیے کتنے افیکٹو ہوتے ہیں، اس کے سائز وغیرہ کس طرح ہونا چاہیے، ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے۔ فوم میکنگ برانچ عام طور پہ جو ہے نا بی کلاس فائر کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کسی جگہ پہ کوئی لیکوڈ فائر ہو تو اس لیکوڈ فائر کے اوپر چونکہ ہم ڈائریکٹلی پانی استعمال نہیں کر سکتے، تو اس وقت جو ہے نا ہم اس کے اوپر فوم کا استعمال کرتے ہیں، اور اس فوم کو استعمال کرنے کے لیے اس کا ایک مخصوص جو برانچ ہوتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ 63 mm ہوتا ہے، یعنی ملی میٹر کا جو ہے نا اس کا سائز ہوتا ہے، اور ایلومینیم کا یہ بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں جو پانی کا جو کیپیسٹی ہوتا ہے، فلو کیپیسٹی جو ہوتے ہیں وہ 450 لیٹر پر منٹ کا ہوتا ہے، اور یہ AFFF اور پروٹین وغیرہ کے لیے جو ہے نا یہ سوٹیبل ہے، یعنی اس برانچ سے آپ AFFF بھی مار سکتے ہیں، پروٹین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ 20 سے 25 میٹر تک کے رینج تک جو ہے نا یہ کام کرتی ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا فوم میکنگ برانچ ہے جو بی کلاس فائر کے اوپر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو آخری جو ہم جس برانچ کے اوپر ڈسکس کریں گے وہ ہمارے پاس ہے جی مانیٹر برانچ۔ مانیٹر برانچ یعنی یہ بھی مختلف پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے آپ جو ہے نا پانی کو تھرو کر سکتے ہیں، فوم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مانیٹر برانچ یعنی باقی جو نوزلس یا برانچز کے بارے میں ہم نے بات کی وہ مختلف قسم کے جو ہے نا ہاؤزز کے ساتھ لگا کر اس کو استعمال کیا جاتا تھا، لیکن یہ مانیٹر برانچ جو ہے نا یہ ایک فکس برانچ ہوتا ہے، خاص طور پہ یہ جو ہے نا فائر ٹینڈر کے اوپر اس کو فکس کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا مختلف سٹینڈ کے ساتھ بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس برانچ میں جو ہے نا وہ فلو ریٹ جو ہے نا وہ 100 سے لے کے 1250 گیلن پر منٹ کا جو ہے نا اس میں فلو ریٹس ہوتے ہیں، اور اگر کسی موبائل یونٹ کے اوپر اس کو لگایا گیا ہو تو یہ 5000 گیلن پر منٹ تک جو ہے نا اس کا فلو ریٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ استعمال کرنے میں سب سے آسان ہوتا ہے، اور یہ فوری ایکشن جہاں پہ آپ نے لینا ہو، مثلا کسی وہیکل وغیرہ کا فائر ہو اور اس پہ آپ نے ہاؤزز کو کھولنے میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے فی الفور اگر آپ پانی مارنا چاہتے ہیں تو ان مانیٹر برانچ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی ایسے جگہ پر آپ موجود ہو جہاں سے جو ہے نا آپ کے ہاؤزز وغیرہ بچھانے کے لیے آپ کے لیے مشکلات ہو، یا ہاؤزز کو وہاں تک لے جانے کے لیے آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہو، تو وہاں پر اگر اس کے رینج میں آ سکتے ہیں تو اس مانیٹر برانچ کے ذریعے سے جو ہے نا آپ اس کو پانی کو تھرو کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ جٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ جو ہے نا فوک میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے سچویشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس وقت آپ کو کون سا طریقہ جو ہے نا استعمال کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ ہمارے پاس برانچز کے اوپر ہم نے بات کی، اس میں ہم نے مختلف برانچز کے بارے میں آپ کو بتایا۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ کو جو ہے نا ہمارا آج کا یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا، تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔